ایران کے اسلامی انقلاب کو 47 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ ایک جانب دنیا بھر میں ایرانی سفارتخانے سالگرہ کا جشن منا رہے ہیں تو دوسری جانب ایران کے سمندری سرحدوں پر امریکی جنگی بیڑے ابراہم لنکن نے ڈیرا ڈال رکھا ہے اور دنیا بھر کا میڈیا ایک ایک منٹ گن رہا ہے کہ اب جنگ شروع ہوئی اور تب۔ اس صورتحال میں سمندر کے اس پار عرب ممالک ایران اور امریکہ کے مابین گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے کوشاں ہیں اور ایک دور کی گفتگو کرانے میں کامیاب ہو چکے ہیں، جسے دونوں فریقین نے مثبت قرار دیتے ہوئے اگلے ہفتے دوسرے دور کی بات چیت کا اشارہ دیا ہے۔ ظاہر ہے الجھی ہوئی اس صورتحال میں پورا مغربی ایشیا بارود کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا ہے۔ کسی ٹائم بم کی گھڑی کی طرح ٹک ٹک کی آواز پوری دنیا میں گونج رہی ہے۔ مسئلہ صرف مغربی ایشیا تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ جنگ کے شعلوں کی تپش روس، چین اور بھارت سمیت پورے جنوبی ایشیا میں محسوس کی جائے گی۔ یمن اور ابنائے ہرمز کے سمندری راستے مخدوش ہوئے تو یہ تپش پورا یورپ بھی محسوس کرے گا۔ امریکہ تو وینزویلا کے تیل سے کام چلا لے گا، مگر یہ تیل یورپ کو بھی مل سکے گا یہ کہنا سر دست مشکل ہے۔ دیگر اشیاء ضروریہ کی نقل و حمل بھی متاثر ہوگی۔ کسی تیسری عالمی جنگ کا اعلان ہو یا نہ ہو، مگر حالات عالمی جنگ جیسے ہی ہوں گے۔ شاید یہی خدشہ ہے جس نے عربوں کو اتنا فعال بنا رکھا ہے کہ وہ امریکہ پر اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے اس ممکنہ جنگ کو ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خطے میں ایران کا سب سے بڑا دشمن ملک اسرائیل بھی اس جنگ کے لیے کوئی خاص سرگرمی نہیں دکھا رہا۔ امریکی دفاعی ماہرین بھی اس صورتحال کو بخوبی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ان کی قیادت خصوصاً امریکی صدر مستقل جنگی دھمکی دینے سے گریز نہیں کر رہے ہیں اور ایران بھی ترکی با ترکی جواب دے رہا ہے۔ گویا زبانی جنگ میں کسی جانب سے کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی ہے۔ اس پس منظر میں اہم سوال یہ ہے کہ آخر خطے میں ایران کو اتنی اہم دفاعی اور کلیدی حیثیت کیسے حاصل ہو گئی؟ انقلاب سے قبل ایران اس خطے کا عام سا ملک تھا۔ اپنی تہذیب اور تیل کے سوا اس کی کوئی با اثر سیاسی یا دفاعی حیثیت خطے کے دوسرے ممالک کو متاثر نہیں کرتی تھی۔ لیکن اب جب گزشتہ 47 سال سے ایران پر انتہائی سخت اقتصادی پابندیاں لاگو ہیں، ان کی معیشت بری طرح بدحال ہے، عوام کے لیے روزگار کے مواقع کم ہیں، اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں بھی آسمان پر ہیں اور دستیابی بھی کم ہے۔ ایرانی ریال کی قدر ڈالر کے مقابلے تقریباً زیرو ہو چکی ہے۔ ہر چند کی یہ اقتصادی ناکہ بندی کسی مستند عالمی ادارے مثلاً اقوام متحدہ کی جانب سے عائد نہیں کی گئی، بلکہ یک طرفہ طور پر امریکہ کی جانب سے عائد کی گئی ہے، جن کا ماننا ہے کہ کسی بھی ملک کے لیے لازمی نہیں ہے، مگر جن ممالک پر امریکہ کا اقتصادی دباؤ ہے وہ ڈر کے مارے ان پابندیوں پر عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ روس، چین، انڈونیشیا، ملیشیا، پاکستان، ترکی، وسطی ایشیا کے بہت سے ممالک ان پابندیوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ بھارت بھی کسی حد تک ہی اسے مانتا ہے، لیکن جب امریکی دباؤ پڑتا ہے تو بھارت کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی داخلی تجارت کے تقاضوں کے پیش نظر ماننا پڑتا ہے، حالانکہ اس سے ملک کو اکثر حالات میں نقصان ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ ان دیگرگو حالات میں انقلاب کے ابتدائی سال یعنی 1980 تا 1988 ایک طویل اور لا حاصل جنگ کا سامنا بھی کرنا پڑا، جو اسی امریکہ کی قیادت میں 23 یورپی اور عرب ممالک کے اتحاد کی جانب سے تھوپی گئی تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ ایران جنگ میں الجھا رہے اور نہ تو انقلاب کے نوک پلک درست کرنے کا، نہ انقلاب کے نظریاتی اصول کو دیگر ممالک تک پہنچنے کا موقع مل سکے۔ داخلی طور پر بھی کئی مرتبہ مختلف بہانوں سے عوامی احتجاج کا سامنا کرنا پڑا، جو انہی ممالک کے تعاون اور سرپرستی میں کھڑے کیے گئے تھے، مگر ہر مرتبہ انہیں ناکامی ہوئی۔ حال ہی میں 28 دسمبر 2025 کا عوامی احتجاج تو اتنا سخت تھا کہ اگر لوگوں کو لگ رہا تھا کہ اس بار یہ احتجاج کامیاب ہو جائے گا اور ایرانی حکومت اسی طرح گر جائے گی جیسے پچھلے دنوں بنگلہ دیش، نیپال اور سری لنکا میں گری تھی۔ اس بار امریکہ اور اسرائیل نے باقاعدہ اس احتجاج کی پشت پناہی کا اعتراف بھی کیا،
دنیا نے دیکھا کہ مبینہ احتجاجیوں نے ہزاروں بے قصور شہریوں، پولیس اور فوجیوں تک کو شہید کر ڈالا، درجنوں مساجد کو نذر آتش کیا، قرآن کریم کے نسخے جلائے گئے، سرکاری عمارتوں کو نقصان پہنچایا، جسے ایران کے عوام نے بخوبی ایک طرح سے سمجھ لیا تھا۔ حالانکہ یہ سب کچھ ہوا اور اس بیچ ایران نے اپنے انقلاب کا، یعنی جو ایرانی انقلاب کہا جاتا ہے، اس کے 47 سال بھی مکمل کر لیے ہیں، اور دنیا نے دیکھا ہے کہ ایک لمبا جو وقت ہے، اس لمبے وقت میں، اس طویل مدت میں ایران نے کون سی ایسی پریشانی ہے جس کا سامنا نہ کیا ہو، لیکن نہ ایران تب جھکا تھا اور نہ ایران اب جھکا ہے۔ 47 سال سے ایران جہاں پر تھا وہیں پر ایک طرح سے کھڑا ہوا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نہ تو کبھی دشمن کے سامنے جھکے ہیں اور نہ ابھی جو ان کا رویہ ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ دشمن کے سامنے جھکیں گے۔ تو حالات ابھی بھی بہت ناگزیر ہیں اور حالات ابھی بھی بہت کشیدہ بنے ہوئے ہیں، لیکن ایران کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایران نے کبھی دشمن کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے ہیں۔